بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک روز مروان بن حکم کو دیکھا تو فرمایا، یہ اپنی کاکلیں یعنی سیاہ بال سفید ہونے کے بعد ضرور گمراہی کا جھنڈا اٹھائے گا، اور اس کے لیے ایک مرتبہ اس طرح حکومت ہوگی جس طرح کتا اپنی ناک چاٹتا ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا کہ مروان بن حکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے آپ کے حلقہ احباب میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن پھر امیر المؤمنین کا اس کے متعلق یہ فرمان کب اور کیسے سچ ہوا، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مروان بن حکم کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ 3 مرتبہ گورنر مدینہ کے عہدے پر فائز رہنے والا مروان بن حکم اس وقت 8 سال کا تھا کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے والد حکم بن ابی العاص کی وفات مدینہ طیبہ میں اس وقت ہوئی کہ جب امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور حکم بن ابی العاص نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں باپ بیٹے کو مدینہ بدر کر دیا تھا، کیونکہ یہ اپنی محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتے تھے، یعنی مروان بچپن میں ہی ایسی قبیح حرکت کا مرتکب ہوا کہ جس کا کوئی ادنا مسلمان خیال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باپ بیٹا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ واپس آئے۔ حضرت عثمان نے ان کو کب اور کیوں مدینہ لوٹنے کی اجازت دی، یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے۔ بہرحال مروان واپس آیا اور بطور کاتب حضرت عثمان کے ساتھ کام کرتا رہا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو سخت نکتہ چینی کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مروان کی یہ خصلت تھی کہ وہ اکثر حضرت عثمان کے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتا رہتا تھا، اور حضرت عثمان اس کو اس سے روکتے تھے اور ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہوئے تو مروان نے ان کے لیے سخت قتال کیا۔ اسی زمانے میں جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کا ارادہ کیا تو مروان چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ان کے پاس گیا اور یہ سب عرض کرنے لگے، اے ام المؤمنین، اگر آپ قیام کرتی تو خوب ہوتا، کیونکہ امیر المؤمنین جیسا کہ آپ دیکھتی ہیں محصور ہیں، تو آپ کا قیام ان چیزوں میں سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے محاصرے کو دور کر دے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا، میں اپنی سواری پر بیٹھ چکی ہوں اور اپنے راحت و آرام کو ترک کر دیا ہے، اور اب قیام کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس پر مروان نے اپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا اور اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اور کیس نے شہروں کو آگ لگا دی، یہاں تک کہ جب وہ بھڑک جائے گی تو اسے گل کرے گا، یعنی مروان اس تمام صورتحال کو ام المؤمنین کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر ام المؤمنین طیش میں آ گئیں اور فرمایا، اے اشعار کو مجھ پر صادق کرنے والے، اگر تمہارے اور تمہارے ان ساتھیوں کے جن کے معاملے نے تمہیں مشقت میں ڈالا ہے، دونوں کے پاؤں میں چکی بندھی ہو اور تم دونوں سمندر میں ڈوبتے ہو، تب بھی مجھے مکہ جانا پسند ہے، یعنی یہ تمہاری ہی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور تم خود ہی اس کے ذمہ دار بھی ہو۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محاصرہ کرنے والے یہ لوگ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ہی دم لیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے اور خون عثمان کے انتقام کے لیے حضرت طلحہ و زبیر و عائشہ رضی اللہ عنہم جمع ہوئے تو مروان ان کے ساتھ مل گیا، اور جنگ جمل کے دن
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو تیر مار کے شہید کر دیا اور کہنے لگا واللہ عثمان کے قتل کے ذمہ دار یہی ہیں اور یہی ان پر سب سے زیادہ سخت تھے، اور میں آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی اور علامت تلاش نہیں کروں گا۔ اصحاب جمل کو جب شکست ہوئی تو مروان بھاگ گیا اور کہیں چھپ گیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے لیے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امان لے لی۔ بس آپ نے مروان کو امان دے دی، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ کہنے لگا جب تک میں امیر المؤمنین سے مل کر ان کی بیعت نہیں کروں گا تب تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد ایک دن مروان امیر المومنین کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر مدینہ جا کر وہیں قیام کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب تمام امارت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ آئی تو آپ نے مروان بن الحکم کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یزید کے دور میں بھی مروان مدینہ میں ہی مقیم تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے عثمان بن محمد اور بنو امیہ کو مدینہ سے نکال کر شام کی طرف جلا وطن کر دیا تو مروان بھی ان جلا وطن کیے جانے والوں میں شامل تھا۔ اب ذرا اس کی بدبختی دیکھے کہ جلا وطن کیے جانے کے بعد یہ اس گروہ میں شامل ہو کر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا، جو گروہ یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں اہل مدینہ کو تہو تیگ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ مروان نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب تلوار چلائی اور مدینہ کو فتح کر کے جشن منائے۔ جب یزید کو مروان کے کارنامے معلوم ہوئے تو وہ بہت خوش ہوا اور مروان کو اپنے پاس شام بلوا لیا اور اسے اپنا مقرب بنایا اور نزدیکان صحبت میں سے کیا۔ یوں مروان دن بدن مولا علی رضی اللہ عنہ کی پیشین گوئی کے مطابق امارت کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ مروان کے شام منتقل ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد یزید کی موت ہو گئی اور امارت پر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ معاویہ بن یزید سخت علالت کی وجہ سے صرف 40 دن زندہ رہا اور وہ بھی وفات پا گیا۔ جب معاویہ بن یزید کو دفن کیا گیا تو مروان نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ فتنوں کی دیگیں ابلتی ہیں اور ابو لیلہ یعنی معاویہ بن یزید کے بعد سلطنت اس کی ہوگی جو غالب آئے گا۔ مروان کی بات بالکل درست نکلی اور امارت کے حصول کے لیے فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ یہاں ابن زیاد نے مروان کا کھل کر ساتھ دیا اور اسے مشورہ دیا کہ تم یزید کی بیوی یعنی ام خالد سے نکاح کرو اور اس طرح تم خالد بن یزید کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود تخت نشین ہو جاؤ گے۔ الغرض مروان یزید کی بیوی سے شادی کر کے تخت نشین ہو گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی یہ تخت نشینی 1 سال بھی برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ اس نے ایک دن خالد بن یزید سے بدسلوکی کی، جس کی وجہ سے ام خالد نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک دن مروان جب ام خالد کے پاس سو رہا تھا تو اس نے اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور مروان کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ ام خالد نے مروان کو زہر پلایا تھا۔ جب مروان مر چکا تو ام خالد کھڑی ہوئی اور اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور اپنی باندیوں اور خدمت گزاروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا اور خوب زور زور سے چیخو پکار شروع کر دی۔ یہ واقعہ رمضان 65 ہجری کا ہے اور مروان اس روز 64 سال کا تھا اور اس کی ولایت شام و مصر پر 8، 9 یا 6 مہینے تک رہی۔ یوں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مروان بن حکم سے متعلق پیشین گوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی اور مروان اپنے انجام کو پہنچا۔